شفيعنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قربانی بہت ہی محبوب ہے. انسان کے جذبات کی کسوٹی، انسان کے مال کی کسوٹی وغیرہ اس میں شامل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر منزل پہ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. جانور کی قربانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کو ہی اس سے بڑھ کر عمل نہیں ہوتا جو قربانی کا عمل ہے. کوئی بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں جو قربانی کا عمل ہے. کہا جاتا ہے جب اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کے لیے حلال و طیب پیسوں کے ساتھ انسان قربانی کرتا ہے تو خون کا قطرہ اس جانور کا زمین پہ گرا ہی نہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے. وہ خون وہ چمڑا اللہ تک نہیں پہنچتا تقویٰ ہے. کیا مانے تقویٰ کیوں لیا ہے کہ اس قربانی کرنے میں تم اللہ سے ڈرا کہ مال حلال کا ہو، تم اللہ سے ڈرا کہ کہیں قربانی فوت نہ ہو جائے وغیرہ. اس لیے فرمایا کہ تقویٰ پہنچتا ہے کوئی چیز نہیں پہنچتی. پھر کہا گیا جتنے بال اس کے جسم پہ ہوتے ہیں ایک ایک بال کے عوض اللہ ایک ایک نیکی دیتے. صبح سے شام تک کوئی جانور کے بال گن نہیں سکتا. بابا اندازہ لگائیے کہ قربانی صحیح معنی میں کرنے والا اللہ سے کتنا پا لیتا ہے. لیکن کوئی غریب کہے کہ میاں ہم تو پھر محروم ہو گئے. نہیں، اسلام کسی کو محروم نہیں کرتا. اس لیے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو اور وہ کر نہیں کرے لیکن کوئی صورت اختیار کر کے قربانی کر لے تو اچھا ہے، اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے. لیکن بہرحال کوئی مفلس ہے، جذبہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرے اے اللہ اگر آج میں بھی صاحب نصاب ہوتا یا میں مستحق ہوتا تو میں بھی اچھی قربانی تیری راہ میں کرتا. تو اس نیت کے اعتبار سے اللہ اس کو بھی ثواب دے، محروم نہیں کرتا. لیکن بنیاد میں جو اللہ رب العزت کو یعنی اللہ رب العزت نے قربانی جو رائج فرمائی وہ انسان کی فرمائی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. اللہ اکبر. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ پاک بہت بڑی قربانی چاہتے ہیں، بہت بڑی. ہم اس پر نہیں جائیں کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، یہ جہالت ہوگی. لیکن اس پر ضرور جائے کہ انسان کی قربانی اللہ کو محبوب ہے. اور وہ قربانی کیا ہے؟ وقت پر اللہ کے دین کے لیے جان دے دینا. یہ بہت محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر موت شہادت کی موت ہے. سب سے بڑھ کر جو شہید کو وار کیا جاتا ہے تو اس کا قطرہ
زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ قربانی تو قبول ہو جاتی ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کی بخشش و مغفرت ہو جائے وہ عالم برزخ کے یعنی قبر سے عذاب سے بچ گیا، اور جو قبر سے عذاب سے بچ گیا، خدا پاک کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر کا عذاب تم دیکھ لو تو یہ نہیں فرمایا مر جاؤ، فرمایا تمہاری ہڈیاں وہیں ڈر کے مارے پگھل کر پانی ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل قدر صحابی ہے، بہت اونچے صحابی ہے، صحابی تو حضرت میں کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ قبر کا عذاب ہم تم کو دکھا دیں تو تم اپنے بچے، بیوی، گھر سب کو چھوڑ کر کپڑوں کو پھاڑ ڈالو اور چیختے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ کیونکہ ہمیں جس درجے کا یقین ہونا چاہیے اس لیے نہیں، اس لیے وہ ڈر کا مقام نہیں تو زندگیوں میں تغیر نہیں آتا۔ اب شہید جب قبر میں جاتا ہے، سنو، تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید کو مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے جان اللہ کے لیے دی۔ لیکن اگر شہید بھی شہرت کے لیے جان دے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے مالدار شہرت کے لیے خیرات اور صدقات کرے تو حدیث میں آتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور عالم شہرت کے لیے تقریر کرے تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا، لیکن اللہ کے لیے کرے تو شہید کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، اس کو مردہ نہ کہو۔ اور واقعی جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ کیسے مردہ کہلائے؟ ان کا مقام بہت اونچا۔ یہ قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان قربانی کرتا ہے لیکن اس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ دین کے لیے جہاد کا جب عمل سامنے آ جائے اور میں جان نہ دوں تو کہتے ہیں نفاق موجود ہے، اس میں نفاق موجود ہے۔ اس لیے کہا کہ جہاد سے بھاگنے والا کہیں کا نہیں رہتا، جہاد سے بھاگنے والا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد کا ترجمہ ہم کوشش کرے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے، یہاں جہاد کی معنی کوشش ہوتی، البتہ لام تاکید کا ہے، فرماتے ضرور بالضرور اس کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھول دیتے، ہدایت کے راستے کھول دیتے۔ لیکن اگر جہاد انسان اللہ کے لیے غیر مسلم کے سامنے کرتا ہے تو یہ جہاد اصغر ہے، اکبر نہیں۔ تبوک سے واپسی لوٹتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اصغر یعنی چھوٹے جہاد سے ہم اکبر یعنی بڑی جہاد میں جا رہے۔ بنت الطالبین میں پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کی قبروں میں اور زیادہ نور بھرے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اصغر سے اکبر کی طرف جا رہے ہیں،
وہ نفس کی خواہشاتوں کے سامنے جہاد ہے. یہ جہاد بہت اونچا ہے کہ انسان اپنے نفس کے سامنے جہاد کرے، وہ اللہ کے حکم توڑتا ہو، حرام کھاتا ہو، رشوت یعنی رزق جون سا حرام کا ہو کھاتا ہو، عداوت رکھتا ہو، ظلم کرتا ہو وغیرہ وغیرہ، ان کے سامنے جہاد کر کے اس کو راہ راست پر لانے پر مجاہدت کرے، وہ جہاد بہت اونچا ہے. اور سچ ہے، اگر نفس غالب ہے اور انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو ایک اعتبار سے بڑا خطرہ ہے. یہی نفس ریاکاری میں ڈال دیتا ہے، شہرت میں ڈال دیتا ہے. لیکن جو نفس کنٹرول میں ہو تو سخاوت میں بھی وہ ریاکاری میں نہیں ڈال سکتا، اور اعلاء کلمت اللہ کی دعوت میں بھی ریاکاری میں نہیں ڈال سکتا، اور اللہ کی راہ میں جان دینے میں بھی ریاکاری پہ نہیں ڈال سکتا. واضح ہوا کہ اللہ رب العزت نے سنت کے اعتبار سے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی، لیکن اس سے بڑھ کر قربانی اللہ رب العزت کو خواہشات کی بہت پسند ہے، اور خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی قربانی یعنی جہاد میں اللہ قبول کر لے، یہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. اس لیے بنیاد انسان کی قربانی کی ڈالی، بنیاد بھیڑ اور بکرے کی نہیں ڈالی. اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی وجود پاک کی ڈالی. الحمدللہ عالم روح میں حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، اور عالم رویا میں نبی کا رویا یعنی خواب تعبیر نہیں رکھتا، ترجمہ رکھتا. اس لیے اس ایام کو بہت بڑی فوقیت اللہ نے عطا فرمائی، بڑی فوقیت عطا فرمائی. یہ ایام جب قربانی کے آتے ہیں تو قدرت کا نظام ہمیں ایک اس قربانی کی طرف لے جاتا ہے جس سے انسان دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے، دوست اور بزرگوں. لیکن انسان قربان حقیقت کو نہ سمجھے، معاف کیجیے گا، تو پھر یہ حقیقت نہیں پا سکتا. اس لیے دیکھیے، ایک بکرا یعنی چوپگا جانور جو حلال کی حدود میں ہے، جس کو حلال کہیں ہم، اور وہ اگر حلال تو ہے لیکن مر جائے تو وہ حرام ہو جاتا. حلال حرام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کی گردن پر چھری نہ ہوا. حلال جانور حرام بن گیا، لیکن اسی پر اگر چھری آ جائے تو یہ حلال ہو گیا. سبحان اللہ. اور جو قربانی کی نسبت پر جو جانور قربان کیا گیا تو اس کا کھانا مستحب قرار دیا گیا، ورنہ کسی گوشت کا کھانا مستحب نہیں ہے، مستحب کا درجہ نہیں. اس لیے کہ مستحب کا اگر درجہ ہو تو امت پر یہ لازم ہو جاتا ہے اہل تقویٰ کے لیے کہ مستحب کو نہ چھوڑے. تو مستحب کو نہ چھوڑے تو سب کی تو حیثیت نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کسی چیز کو یعنی کھانے پینے کی چیز کو کوئی درجہ نہیں دیا، کسی چیز کو کھانے پینے کے لیے درجہ نہیں. آپ جون سی چیزیں مشاہدے میں رکھیں یا انگلی پہ گنوا لیں، وہ کوئی چیز نہ سنت ہے اور نہ واجب ہے نہ فرض ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پیارے تھے، وہ سنت ہے، اجازت ہے. حضور کو اللہ پیارے تھے، کدو تھوڑے پیارے تھے 2 روپے کے کلو. کدو تو آپ اس لیے کھاتے تھے کہ یہ جلدی گل جانے والا، جلدی ہضم ہو جانے والا، عبادت میں بوجھ نہ بنے اور دیر پانا پکنے میں ہو، اس لیے کبھی کبھی کدو کھا لیا تھا. لیکن انسان
बात को समझ ले कि अहमियत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और वो अल्लाह ने जिसको अहमियत दी है उसको अहमियत दी है। इसलिए एक बुजुर्ग को किसी ने देखा कि हजरत ये क्या फाक रहे हैं कि सत्तू फाक रहा हूं और पानी पी लेता हूं। फरमाया कि रोटी और सालन क्यों नहीं खाते? कहा मैंने हिसाब लगाया तो रोटी और सालन खाने में इतनी मर्तबा, यानी कई 100 मर्तबा में अल्लाह अल्लाह पढ़ सकता हूं, तो इतने जाता है, इसलिए मैंने 20 साल से रोटी खाना छोड़ दी। देखिए वो अल्लाह वाले, वो आखिरत वाले हैं, अल्लाह वाले। हम पर ये जरूरी नहीं कि हम रोटी छोड़ ले, लेकिन एक बात समझने की है, अब रोटी छोड़ना इस पे गुनाह नहीं। कुलू अशरब, कुरान में अल्लाह कहते हैं दलील कटे, ये खाओ और पियो, हलाल और पाकीज़ा खाओ। कितना खाएं कि पहला दर्जा है कमर सीधी हो जाए। आलमगीर का फतवा है, आलमगीर जो फिक़ह की किताबों में से कमर सीधी होना, कि ज्यादा खाना चाहते कि जाए से खा सकते हो, कि इसी जगह खा सकते हो कि सवाब है खाओ, कि पेट भर गया फिर खाना चाहते हैं कि ये हराम है। 4 दर्जे ये हराम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने का कहा, लेकिन हलाल खाओ, पाकीज़ा खाओ, लेकिन फला चीज ही खाओ ये नहीं कहा। तो मुसीबत हो जाती बाबा कि भाई ये सरी खाओ पाए खाओ, तो गरीब आदमी कहते हैं कि न रोटी सुन्नत, न पराठा सुन्नत, न बिरयानी वाजिब, कोई चीज। इस तरह से खाने के अलावा जितनी चीजें हैं उनका भी कोई दर्जा नहीं कि भाई सोफा सेट सुन्नत हो तो भाई सोफा सेट लाएंगे भैया, नहीं, जमीन पे बैठ जाओ पाक हो तो। हत्ता कि नमाज के लिए आया, जा नमाज तो कोई जरूरी नहीं, जा नमाज की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जिस जगह नमाज पढ़ रहे हो जमीन पाक हो, जमीन पाक हो, ये शर्त है, ये फर्ज है कि जमीन खुश्क हो वो पाक है। आगे यूं आप कहो कि यहां तो भेड़ बैठते थे, बड़ी पेशाबे करते थे वगैरह, कि नहीं, इस वक्त खुश्क है। इस्लाम तंग नहीं है कि बिल्कुल खुश है, आप नमाज पढ़ सकते हो। देखा आपने कोई चीज इस्लाम के अंदर सबब में खाने की, पीने की, बर्तन की, कोई चीज बरतने की आलम में निगाह उठा के देखें या इसकी डिक्शनरी में नाम लिखें, कोई भी मुस्ताहब और सुन्नत का दर्जा नहीं रखते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर कुर्बानी से गुजरता है उसका गोश्त खाना मुस्ताहब है, लेकिन किसके लिए? जिसको मुयस्सर हो। और जिसको मुयस्सर न हो तो उसके लिए कोई बात नहीं। मुस्ताहब सुन्नत का नीचे का दर्जा, एक तो अदब आदाब होते हैं, फिर मुस्ताहब होता है। मुस्ताहब पर सुन्नत और मौकेदा होते हैं, इस पर सुन्नत मौकेदा है, इस पर जो है वाजिब है, और वाजिब पे फर्ज, बीच में जो कफाया भी आ जाता है। तो मैंने कहा दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इंसान को सबब में मजबूर नहीं किया। अगर सबब में मजबूर कर देते तो बहुत मुश्किल हो जाती कि फलां चीज ही चाहिए। लिबास पर आए तो 2 चीजें फरमाए। एक फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक हाथ, नूरानी हाथ में रेशम दिया और दूसरे में सोना दिया। फरमाया मेरी उम्मत के लिए, यानी मेरी उम्मत के मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम, लेकिन मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम पहनना जायज है। और मेरी उम्मत के लिए जो दूसरे हाथ में सोना था फरमाया उसका पहनना हराम है, और मेरी उम्मत की औरतों के लिए पहनना जायज है। क्यों?
اس لیے کہ ریشم انسان کے اندر زنانہ طبیعت پیدا کرتا ہے، جسم پر ڈھیلا ڈھیلا ملائم ملائم لگے نا تو وہ نخرے سے چلتا ہے، اور یہ ادائیں کومل بدن کی اور ملائم بدن کی عورتیں ہوتی ہے، ان کو یہ زینت زیرہ ہے، اس لیے کہ جو عورتوں کا لباس پہنے گا تو یہاں تک اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جس جانور کا چمڑا یعنی شیر کا چمڑا اگر اس کو خشک کر کے اس پہ بیٹھتا ہے تو اس کا بھی اثر تیرے اندر آئے گا۔ ہر چیز کی سہولت کا اثر ضرور آتا ہے، ضرور آتا ہے، جی ہاں، اس لیے ریشم کو حرام فرمایا۔ اور سونا تو سونا زیور ہے، اس لیے زیور جو ہے وہ عورت کے لیے ہی مناسب ہے۔ مرد زیور نہیں پہنتے، مرد تلوار رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں؟ ہاں، اور اس کے ماشاء اللہ انگوٹھی سونے کی ہوں گی تو بار بار اس کو دیکھے گا کہ نہیں، یعنی آپ کبھی پہن کے ٹرائی تو نہ کرو، گناہ ہے، لیکن آپ پہن کے جو سدے میں جاؤ تو وہی نظر آ رہا بار بار۔ جی ہاں، تو عورتوں کا مزاج انسان میں قدر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے حرام فرمایا۔ لیکن ایک آپ کو آگے کی بات بتاؤں، حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سفیان کی گھر والی تھی، فاتح مکہ وقت یہ مسلمان ہوئی، فاتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوئی۔ اس نے کلیجہ چمایا تھا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اپنے غلام سی کے ساتھ آپ کو شہید کروا کر کلیجہ چموایا تھا۔ عجیب، اللہ نے قربانیاں حضور سے لی ہیں کہ آپ اپنے چاچا کی تعریف کرتے تھے، لیکن جنگ احد میں جب پتہ چلا کہ یا حبیب اللہ آپ کے مقدس چاچا کا حال دیکھا نہیں جاتا، اس کا کلیجہ کسی نے نکال دیا اور مکہ مکرمہ وہ ظالم لے گیا، چبایا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم کے مارے اور چاچا کا حال دیکھ کر متغیر ہو گئے۔ آپ نے کہا جی چاہا کہ اس کا انتقام لیا جائے۔ آیات نازل ہوئی، محبوب صبر کرو۔ یہ نازل ہونا تھا، اللہ کے حبیب نے کہا میرے مولا میں نے صبر کیا، چلو صبر تو ملے، لیکن اس کو ہدایت اللہ نے دی جس محبوب چاچا کو چاہتے تھے، اس کے قاتل کو جس نے کھینچ کر کلیجہ نکالا، اللہ اللہ، اور اس عورت کو جس نے کلیجہ چنایا، ان دونوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ حضور کی کتنی بڑی قربانی کہ دعا کر کے روکا نہیں کہ اس ظالم کو ہدایت نہ دے، اللہ، عجیب قربانی، روکا نہیں۔ صرف وہ جب قاتل آتا تھا مسلمان تو کہتے تھے کہ سامنے نہ بیٹھو، چاچا میرے یاد آ جاتے۔ اور ہندا جب فاتح مکہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جلوہ افروز ہوئے تو میں تو حیران ہوں، کیا فرما، جو سفیان کے گھر میں پناہ پکڑے گا اس کو پناہ دی جائے گی، اللہ اللہ اللہ۔ جہاں ہندا رہتی تھی، ہندا مسلمان ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا، اس نے اپنی کلائی آگے کی جس میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، کہا یا حبیب اللہ یہ میں نے سونے کے زیورات پہنے، ایک دن تو حضور نے فرما دیا تھا کہ عورتوں کا پہننا جائز ہے، فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری ہے، یہ کیوں؟ سننے کی بات ہے، یہ کیوں؟ ادھر جائز فرمایا، ادھر آگ کی چنگاری فرمائی، اس لیے کہ جب جو سبب جائز ہے اس کو اختیار کرنے میں، حاصل کرنے میں حلال کا مال نہیں حرام کا ہے،
पहन कर उसमें तकब्बुर है तो ये आग की चिंगारी है। इसलिए हमें जो भी चीज हलाल करी दी कि इसको पहनो, कपड़े पहनो, टोपी पहनो, अमामा पहनो, फला चीज खाओ, लेकिन उसमें हराम मिला हुआ है और लिबासों में तकब्बुर है तो ये आग की चिंगारी है। इसलिए कि दुनिया में हर शक्ल इंसान इस्तेमाल करता है, बने नौ इंसान हर सबब इस्तेमाल करता है, लेकिन इस्लाम ने एक ज़ाब्ता दिया कि हर सबब मेरे लिए इस्तेमाल हो और मैं जिसको कहूं उस चीज को इस्तेमाल कर और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जैसा तरीका बताए उस पर इस्तेमाल करो। बस तो क्या बोले कि अगर लिबास के अंदर तूने जीनत ली, एक साहब अर्ज करते या हबीब अल्लाह क्या हम जीनत अख्तियार न करें तो जायज है मगर तकब्बर न हो। हज़रत अली करम अल्लाह वजह को किसी ने देखा, नया कुर्ता पहना हुआ था, आस्तीन फटी हुई थी। किसी ने कहा हजरत आस्तीन फट गई कि मैंने फाड़ डाल कि क्योंकि जब मैंने नया कुर्ता पहना कि मेरा नफ्स कहता है अली बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे डर अल्लाह का हुआ कि नफ्स कहता है अच्छा लगता है, मैंने आस्तीन थोड़ी फाड़ कर रखा। ये अपनी नफ्सों के निगरान होते थे, आजाद नफ्स को नहीं छोड़ते, इसलिए कि ऐसा सांप है, सांप के 10 में से आदमी 2 के नहीं होता इंशाअल्लाह, लेकिन नफ्स के 10 में से आदमी 2 की बन जाता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन जिहाद करार दिया और ये बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर नफ्स के लिए कुर्बानी दी तो किसी मंजिल पे ये बेपन पे नहीं आएगा, न कुर्बानी के जानवर के कत्ल करने में बड़ाई अख्तियार करेगा कि मैंने तो वो क्या गाय करेगा, गाय तो हम ले ली, खलास बाबा खत्म हो गई बात, वो करेगा नफ्स, वो नफ्स वाली लोगों को करेगा। इसलिए कि इंसान अपनी जात को खुद बिगाड़ता है और हिदायत पे आए तो खुद बनने का जरिया बनता है, खुद बनने का जरिया बनता है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए 2 साहब तशरीफ फरमा, एक साहबी का इंतकाल हो गया था तो उसकी तारीफ कर रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया अपने मरने वाले भाई की बुराई बयान न करो, इनकी खूबी बयान करो। जो हमारा मुसलमान भाई मर गया हो उसकी बुराई बयान न करो, उसकी खूबी बयान करो। उनकी खूबी बयान कर रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। जब सुन लिया तो आपने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है, जिस सहाबी के इंतकाल के बाद इसकी तारीफ कर रहे हो, इसकी खूबियां बयान कर रहे हो, अगर तुम में 2 खूबी हो तो तुम मरने वाले से बेहतर हो। साहबा ने अर्ज किया या हबीब अल्लाह वो तो मुतलाशी होते थे। जी हाँ, ये आम वो तो मुतलाशी होते थे। कहा या हबीब अल्लाह वो कौन सी? कि वो ये कि जो नफ्स कहे वो न करना और मौत की याद। अगर मौत की याद करो और जो नफ्स कहे वो न करना तो तुम इससे बेहतर हो। आपको जायज, माफ कीजिएगा, जायज को कंट्रोल में रख सकते हो तो जायज इस्तेमाल करो। सुनना गौर से, मुर्गी खाना जायज है, लेकिन जायज को कंट्रोल कर सकते हो तो खाना। इसलिए उलमाए हक फरमाते हैं कि जायज चीज मांगे तो न देना। क्या मतलब? मसलन एक जवान को नफ्स कहता है मुर्गी खा, हलाल है मुर्गी भाई, लेकिन वो मुर्गी खा के बीवी तो है, इस कुव्वत बाह को कहां समाएगा?
انڈے اور مرغی کھا کے کہاں سنا گا؟ آپ کو انڈے سے قوت عبادت کی؟ میں حکیم اور معلم سے ثابت نہیں کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا۔ ایک صحابی آئے، یا حبیب اللہ، حقوق جوزہ یعنی قوت بات کچھ کمزور ہے، آپ نے فرمایا انڈے کھا۔ ثابت ہوا میرے آقا سے بڑھ کر معالج کون ہے، طبیب کون ہے؟ آپ نے کہا انڈے کھا۔ تو جب آدمی انڈے اور مرغی کھائے گا تو جائز کھا، لیکن اس قوت کو کہاں سنبھالے گا؟ اگر قوت کو نہ سنبھالا تو زانی ہو جائے گا، اگر زانی نہ ہوا سنبھلا تو آنکھ کا زانی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو چیز جو زن ہوتی ہے، جو چیز جو زن ہوتی ہے وہ اعتدال پہ نہ آئے تو خطرہ پیدا کرتی ہے۔ انسان نفس سے اسلام کو خود چلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب اور رہنمائی فرمائی کہ اسلام ہم کو چلائے۔ دیکھا آپ، یعنی یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ ظلم وہ ہے جس سے انسان سنو اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جائے، یہ ظلم۔ اور یہ سب قربانیوں کی لائنیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جانور کی قربانی، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا دن آئے 13 تک ہے نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ ایام کا عمل ہے۔ 13 کے بعد قربانی نہیں۔ آپ 13 کے بعد چاہیں کہ قربانی کر دیں، وہ قربانی نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں؟ بھول جاؤ تو اور رو جاؤ تو پھر اس پیسے کو کسی مستحق کو دے دیں، لیکن قربانی نہ بنے۔ لیکن یہ تو ماشاءاللہ وقت پر ایک عمل ہے، لیکن صبح سے شام تک اللہ قربانی چاہتا ہے۔ قربانی صبح سے شام تک چاہتا ہے۔ ایک تر لقمہ تیرے سامنے آئے اور ایک خشک لقمہ ہو، اس تر سے منہ موڑ لے جو حرام ہے تو نفس پر گرا گزرے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ تر کی خوشبو سے بھی منہ میں پانی آتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا بھیا؟ گوشت قربانی کے بھوگے جاتے ہوں تو غریبوں کے بھی منہ میں پانی آتا ہوگا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ شوربہ زیادہ ڈال۔ حضور فرماتے ہیں پڑوسی کو بھی پہنچا، اپنا سکم نہ بھر لے، پڑوسی کو بھی پہنچا۔ اس طرح سے متجن جو نعمتیں پکتی ہیں ان کی خوشبوئیں بھی کشش رکھتی ہے۔ دوست، اس کی قربانی تو نے دی اور حلال کا نہ تھا، حلال کا خشک لقمہ تو نے کھا لیا، تو دوستوں نے وہ پا لیا جو جنت میں اس لقمے کے بدلے یعنی اس حلال رزق کے بدلے تجھے وہ نعمتیں دی جائیں گی۔ سن، اگر پھل ہے تو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ تم نے حرام کا پھل نہ کھایا، حرام کے پیسے سے نہ کھایا، سڑا ہوا نہ کھایا، کسی کے چرا کے نہ کھایا، تو کہتے ہیں کہ پھل قریب ہو جائیں گے، ہاتھ سے نہیں توڑنے پڑیں گے، جس سے ایک میں 70 رنگ ہوں گے۔ کتنے؟
اور وہ رنگ ایسے جو سورج بھی شرما کے رہ جائے. سبحان. اور 70 خوشبوئیں ہوں. کتنی؟ 70 خوشبوئیں ہوں گی اور وہ پھل بولے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو اس کو کہنے کی. وہ بولے گا اے اللہ کی ولی تو نے قربانی دی, سوکھا کھایا, نفس نے آہ بھری, غصے ہوا, نفس نے دبایا, مجاہدہ کر کے نہیں کھلاؤں گا, میرے رب کا حکم نہیں توڑوں گا. آج تیرے لیے رس بن جاؤں یا قتلے بن جاؤں, تو جو چاہے وہ بن جاؤں. وہ کہے گا کہ رس بن جا, اسی وقت رس بن جائے گا اور اندر جانا شروع ہو جائے گا. قتلے بن جا, اور جب کھائے گا سنو اللہ اکبر, جی چاہے کھائے جاؤں. کہے گا کھانا ہے کہ 1000 سال یا 2000 سال, 1000 سال تک کھائے جا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا میرے آقا پھر پیٹ بھر جائے گا تو پھر حاجت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی جو مشک سے بڑھ کر ہوگی اور وہ ہضم ہونے کی علامت ہوگی. جنتی کہیں گے کہ آج خوشبو سے تو جنت مہک رہی ہے, مزید بڑا خوشبو کیسے آئے؟ کہا جائے گا ایک جنتی کی غذا ہضم ہو, تھوڑا نفس کو روک لے, لباسوں کے اندر گرنے میں, غذاؤں کے کھانے میں عمل کرے اللہ کے حکم کو, حضور کے طریقوں کو لے. اس لیے تم گھبرا نہیں, کسی چیز کا بوجھ تجھ پہ نہیں ڈالا کہ آج فلاں چیز نہیں کھائے گا تو تیری خیر نہیں. اس لیے کسی سبب کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا. درجہ اللہ کا امر کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور واللہ یہ صبح شام تک کی قربانیاں ہیں. اس قربانیوں میں سے جو نفس گزرتے ہیں وہ نفس مطمئنہ ہیں, اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. جنت کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کی سمجھ میں آئے. 500 سال دور ہوگی, کتابوں میں آتا ہے 500 سال دور ہوگی, اور اس کی خوشبو سے انسان مہک جائے گا. ایک حدیث سے آپ, یعنی ایک واقعہ جو حدیث سے منسلک ہے, اس سے آپ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ جنت کیسی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے, وہ شخص آہوزاری کرے گا اے اللہ مجھے بخش, کرم فرما, میری مغفرت فرما, میں گناہگار ہوں اور کچھ نہیں اللہ, تو مجھے جنت میں داخل نہ کر, جنت کی طرف میرا چہرہ کر دے. اللہ فرمائیں گے کہ تو وعدہ کرتا ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں مانگے گا کہ میں تیرے روبرو وعدہ کرتا ہوں. جو اللہ کے سامنے وعدہ کرے دوستو, یعنی اللہ کے سامنے جو وعدہ کرے, روبرو کی شرح غلط نہ کیجیے, وہ کتنا پکا وعدہ ہوگا. ایک اللہ جل شانہ جو عظمت والے, لیس کمثلہ شیء وراء الورا, اس کی کوئی مثل نہیں. نور السماوات والارض, فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کا چہرہ جنت کی طرف کر. جہاں جنت کی طرف چہرہ ہوا اور خود سے معطر ہو گیا. بٹیرا چاہے کہ نہ بولوں, وعدہ نہ توڑوں, مگر نہ کہاں رہا جائے کہ رے اللہ ایسا کرے نا, تھوڑا سا آگے بڑھا کہ وعدہ خلافی کرتا کہ اب نہیں کروں گا, پکی بات کہ پکی بات, تھوڑا آگے بڑھا دے. جیسے آگے بڑھے گا, جب دور کا یہ عالم تھا تو پھر قربت کا عالم کیا. اللہ اکبر, تھوڑی دیر ہوگی کہ اللہ تھوڑا تھوڑا قریب کے, تو بار بار بدلتا ہے. کیا بدلوں,
کہ کیا چاہتا ہے کہ تو دروازے تک کھڑا کر دے، دروازے سے جنت کو میں جھانکوں، بس اتنا اللہ قریب لے جا کہ اب تو نہیں بدلے گا کہ بالکل نہیں، اللہ پکی بات، پکا معاہدہ۔ جب دروازے کے قریب کریں گے تو دوڑ کر اندر گھس جائے گا، لو بھائی اب کیا کرے، دوڑ کے یعنی اللہ کے سامنے وعدہ، اسے اندازہ لگائے کہ جنت کیسی ہوگی، جو اللہ کو وعدہ کرتا ہے اس کا بھی پاس نہ لگے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ نعمت میں نے ایسی بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم مسکراتے تھے، دانت نہیں نظر آتے۔ جب یہ بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے تو اس دن حضور اتنے مسکرائے کہ ضحک نہیں تھا، آہا نہیں تھا، لیکن دندان مبارک نظر آئے، اتنے مسکرائے اس بات پر۔ چنانچہ جب یہ جنت میں دیکھا گا جنت بھری ہوئی ہو، اے اللہ یہ تو لبالب ہے، کہا یہ فلاں محل ہے، یہ تیرا، کہ اچھا یہ فلاں محل تیرا، دنیا سے 10 گنی جنت اللہ دیں گے اس دنیا سے، اور وہ ایسے دیکھتا ہوگا جیسے کہ اس کے سامنے ہر شے ہے، ہاں اس کی ہر آوازوں کی سماعت ایسے ہوگی کہ جیسے کان میں کوئی باتیں کر رہا ہے، اور اس کا گھٹیا سے گھٹیا جو محل ہوگا اس ایک کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، کتنے؟ 70,000، وہ نہ سیمنٹ کے ہوں گے نہ کنکریٹ کے ہوں گے، اس کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا اور سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور یہ جنت کا جھوپڑا ہوگا، جھوپڑا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر۔ آج تک زمین کا سرا نہ راکٹوں نے پایا، نہ سیاروں نے پایا، نہیں پایا۔ دوستو یہ سب قربانیوں پہ ملتا ہے۔ جہاں بکرے کی قربانی ہے وہاں خواہشات کی قربانی ہے، شرک کی قربانی دے، کفر کی قربانی دے، غلط صحبت کی قربانی دے، بدعات کی قربانی دے، نفس کو اتنا مجاہدے سے دبا کہ ہر آن قربانی قربانی ہے۔ خدا پاک کی قسم ضابطے کے اعتبار سے انسان قربانیوں کے بغیر کبھی نہیں بنتا، قربانیوں کے بغیر کبھی نہیں بنتا۔ لیکن جب ایک انسان حقیقت کے راز کی طرف نہیں جاتا تو قربانی کو ایک شکل میں بند کر دیتا ہے، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر اللہ کے ایک عمل کو ایسے واضح فرمایا ہے کہ جیسے کنویں کے اندر سمندر بھر دیا۔ یہ ایام قربانی کی ہے، لیکن اسباق لینے کے یعنی سبق لینے کے، عبرت لینے کے لیے کہ اللہ کو سب سے بڑی قربانی انسان کی پسند ہے۔ اب انسان کی قربانی کا وقت ہے اور وہ جہاد، لیکن جہاد نہ ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد کیا کرو، یہ میری امت کی فقیری ہے۔ امت کی فقیر کیا ہے؟ یہ جو فقیر گھومتے ہو نہیں ہے، صاحب مال نہ ہو، فقیر مال کا فقیر ہے، اور اگر روحانیت اور قویت کا فقیر ہے تو سنیے جہاد کرتے رہے، میری امت کی فقیر ہے۔ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں تقریباً 40 سال تک یہ کرام کاتبین لکھیں تو ایک کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ اس لیے کہ وہ جہاد کرتے، وہ چوکیدار ہوتے اپنے نفس پر، مجال ہے کہ 1 انچ حدود شریعت کے آگے بڑھ جائے۔ وہ ہنستے ہیں تو ضحک نہیں کرتے، یعنی کھڑکھڑاہٹ کر کے نہیں ہنستے، اس لیے جانتے حضور نے فرمایا جو کہہ کے مار کے ہنستا ہے
اس کا دل مر جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ آنکھ اٹھاتے ہیں تو قربانی کے ساتھ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نگاہ ناحرہ محرم پہ پڑ جائے یعنی جان بوجھ کے تو وہ معاف ہے. جان بوجھ کے نہ, اگر دوسری نگاہ ڈال دی خلاص. وہ اپنی نگاہ پہ چوکیدار ہے, زبان پہ چوکیدار ہیں. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, اللہ برکت والے ہستیوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے, زبان کو پکڑ کر صبح فرماتے تھے تو فتنہ ہے تو یہ 2-3 انچ کی, مگر بابا طوفان دل کو یہی پھاڑ دے رہے, کہنے دل کے ٹکڑے یہی کر دے رہے. ایک تانا مارے دل زخمی ہو جائے, اور ایک میٹھا اگر قطرہ ٹپکا دے تو دل بھی جیت لے. فرماتے تھے, تنبیہ کرتے تھے, یہ حضرات جو 84 آگ ہوا مٹی پانی سے مرکب اپنی ذات تھی ان پہ نگراں تھے, اور یہ نگراں اللہ کے عامل یعنی اللہ رب عزت کے ضوابط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لیے ہوئے تھے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہماری ذات کو یعنی نفس کو ہم نے چھوڑ دیا. جہاں چاہے وہ چلا جائے, جب چاہے وہاں چلا جائے, جو چاہے وہ کھا لے. سماج کی بگاڑ کا مسئلہ آپ کیا اور ہم کیا سمجھے, یہی تو ہے کہ انسان جب اللہ کے ضابطے سے آزاد بنتا ہے تو نفس اور شیطان کا غلام بنتا ہے, اور جب انسان اللہ اور اللہ کے حبیب کا غلام بنتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس پہ رحم کیا جاتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جی ہاں, آزادی بہت بڑی چیز ہے, نفس کی آزادی بہت بڑی چیز ہے, اس لیے کہ جنت کی آزادی اصل آزادی ہے. وہاں نہ عبادت ہوگی اور نہ زہد و تقویٰ ہوگا, اپنی مرضی ہوگی. اللہ بھی اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. اللہ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب عزت, دیکھیے آپ, سب سے بڑی دو نعمت جب انسان قربانی دیکھیے, اپنی خواہشات کی قربانی, حرام کی قربانی, حتیٰ کہ مکروہ کی قربانی, مکروہ تنظیم کی قربانی, مکروہ تحریمی کی قربانی, سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں مزین معاشرے کے اندر چلا جائے تو کوئی کہے یہ سرکار کا ہے, میں سرکار کا نظر آتا ہے. فرشتے جھانک لیں تو دل کو تو یوں کہے یہ توحید کا نور رکھتا ہے, سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت رکھتا ہے, اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اس کی فکر رکھتا ہے. ایسی ہستیاں جب انسان جنت میں جائے گا تو یوں سمجھے گا کہ مجھے ساری نعمت مل گئی, لیکن اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک نعمت دینا چاہوں گا. اللہ آگے نعمت کا کوئی مسئلہ ہی کیا ہے, یہاں تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ ایسی آپ نے عورتیں لی کہ ہر وقت کواری اور ایک چھوٹی سی انگلی آسمان کے نیچے نکال دے تو سورج مہد پڑ جائے. 40 سال تک انسان دیکھتا رہے گا, نگاہ نیچے نہیں کرے گا اور تھکے گا. یہ کیسی ہو رہے ہوں, ایسی اڑے گی, ایسے محل گئے, اور اللہ اکبر تذکرہ کہاں تک کرے کہ میں تمہیں ایک نعمت دینا چاہتا ہوں. اب کون سی بات کی؟ فرمایا میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ جنتی کی عید ہوگی, ساری جنتوں سے بڑھ کر خوشی ہوگی, اور اللہ فرمائیں گے کہ موت کو ذبح کر دو. جنت اور دوزخ کے بیچ میں کریں, اس لیے کریں کہ تاکہ دوزخ کی دیکھ لے کہ اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, موت نہیں آئے, اور جنتی دیکھ لے کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اب موت نہیں آئے. جنتی کو خوشی ہو, دوزخی کو غم. اللہ ہر مسلمان کو دوزخ سے بچائے. ایک ضرورت برابر بھی ایمان ہوگا تو مسلمان تو نکلے گا, لیکن بابا
थोड़ी देर की भी दोज़ख की सजा खतरनाक है। आता है कि हल्की से हल्की सजा दोज़ख की ये है कि उसको आग की ड्यूटियां पैदा की जाएगी और इसका सर हांडी के मालिक खोलता। ये हल्के माल का अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर बचने की सूरत जो ये रखी है, चुनांचे बेपनाह खुश होंगे। फिर वक्त आएगा मैं तुम्हें और नियामत न दूं क्या अल्लाह, और नियामत यहाँ। बस हिजाब उठेगा, जैसे हिजाब उठेगा अल्लाह कि नूर समावात वल अर्द, इसका दीदार हो। हूरों को भूल जाएंगे, जन्नत को भूल जाएंगे, महू हो जाएंगे। न जाने कितने साल गुजर जाएंगे जब अल्लाह हिजाब नूरानी अपनी जात पे डाल देंगे। शोर उठेगा, ऐ अल्लाह हमको पूरा दीदार करने दो कि इतने हजार साल निकल गए मेरे दीदार करते करते। हूरों की तरफ जो लौटाया जाएगा, हूरों की आंखें नहीं खुलेंगी, वो न देख सकेगी इतनी अनवारात उन जन्नतियों पर हो गए जिन्होंने देखा होगा। अल्लाह उसको खींचेंगे ताकि हूरे उसको देखें। ये पैखाना है, ये मच्छर के पर के बराबर इसकी कीमत नहीं, याद रखिए। अगर इसको कोई छोड़ देता है तो अमल में कमाल है, अल्लाह के नजदीक क्यों कमाल करा देता है। कभी बाई बुस्तानी रहमतुल्लाह जो फना फुल्दा हो गए, कैसी मुबारक हस्ती यही लोग थे जो अच्छे भले दुनिया में आए। मेरे जैसा इंसान काश पैदा ही न होता। जैसे अब आपको सिद्दीक फरमाते, काश अब सिद्दीक चिड़िया होता तो हिसाब तो न देना पड़ता। उनको इनकी अजमत का एहसास था, उनको इनकी किबरियाई का यकीन था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसकी कहानी का पास था। इन लोगों को बार बार कहते थे काश में मोमिन का बार होता अल्लाह, और मुझे हिसाब न देना। कौन? बादल अंबिया बल तहकीक, अंबिया के बाद जिसका दर्जा है, जिसका बाद दर्जा है। तो मैं अर्ज करूं दोस्तों, कुर्बानी का मफहूम दोस्त में न बंद कर दीजिए। वाकई ये अमल इस वक्त सबसे ऊंचा है, लेकिन अमल हमें सबक देता है। सब जैसे मां के पेट से बच्चा निकलता है, याद रखिए कुर्बानी का ये अय्याम, इसके अंदर से हकीकत निकलती कि वैसे कुर्बानी सुबह से शाम तक की है कि ख्वाहिशात की कुर्बानी दे, हराम की कुर्बानी दे, शिर्क की कुर्बानी दे, गैर के गलत ताल्लुक की कुर्बानी। सुबह से शाम तक कुर्बानियों में चल, आगे जब अल्लाह चाहे तो ये सर्दे सुर्ख हो जाएगा। लेकिन जब इंसान सुनिए, जब दुनियादारी के खाके में आता है तो वो बात समझता नहीं, लेकिन जब दीन के माहौल में आता है तो कुछ समझ में आती है। धूप में चलने वाले को बाग की ठंडी हवाओं का कहां से पता चले? वो तो जब बाग में ले जाओ तो पता चले कि यहाँ ठंड लगता। और बाई बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे फरमाया रब्बुल इज्जत, बायजीद तो मेरे लिए क्या लाया कि ज़ुहद, जाहिद के पास ज़ुहद होता है, यानी ये दुनिया को दिल से निकाल देते हैं, हाथ से नहीं निकाल देते, पैरों में डाल देते हैं। कहा तूने कौन सा कमाल किया जो सारी दुनिया को मैंने पैदा किया, उसकी मच्छर की पर की बराबर कीमत नहीं मेरे पास, इन सबको तूने छोड़ दिया, कौन सा कमाल किया? बस कहा फिर तवक्कल, मुझ पे भरोसा। क्या बदगुमानी करता है मुझसे? मैंने जिस चीज का वादा किया उस पर तवक्कल क्या करता है? वो तो मिलकर रहेगा। हमारी जिंदगी का मैं और आप जायजा लें कि हम कहां मुतमईन हो चुके हैं हम। तो जिस चीज का मैं वादा कर चुका इसका तवक्कल करता है। क्या मुझे बेएतमादी में अल्लाह ना चाहता है? मुझ पर एतमाद
تو کہا اللہ پھر ناداری میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں کہ بایزید اب ہم نے تجھ کو قبول کیا. کیا مطلب؟ میں پن کی قربانی دے. دیکھ لاکھوں سال کی عبادت پہ شیطان تکبر میں تو مارا گیا. خلقتنی من نار، وہ ختم تھی. اور دیکھ آدم علیہ السلام نے، ہمارے ابا نے جنت میں خطا کی، خاک ساری میں تو کامیاب ہو گئے. ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے بڑھ کر خطرناک بات ہے وہ نفس کی میں پن کی ہے. ہر منزل پہ میں پن آئے گی، کر کے دکھاؤں گا. مارا گیا. تو حضور فرماتے ہیں ایک رائے کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے. میں نے یہ کام کیا ہے، میں دفتر میں ہوشیار، کہیں میں کو نہ لا، میں کو ذبح کر. یہ صبح و شام تک کی بڑی بھاری قربانی ہے، تو پھر تم کو لا. میں کرنے والے کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا. قربانی میں بکرے کو نہیں قبول فرمایا، وہ میں کرتا ہے. جہاں ٹانگیں اس کی اٹھائی، جائیے قربانی کریے، شور کرتا. یہ دمبے کو لائے. کس کو لائے؟ بکرا بھی حلال تھا، یہ بھی ان کا پیدا کیا ہوا بندہ تھا، اس کا بھی حق تھا کہ اللہ میں بھی تو حلال تھا، مجھے لے آتے. کہ تجھے کیسے لائے؟ تم میں پن کا لائے. جب اٹھایا تھا میں کرتا. دمبے کو لے آئے. کوئی بے معنی بات نہیں ہوتی. جب آدھی گردن میں چھری اتر جائے تو اسے پیر ہلاتا ہے. میں نہیں کہتا اللہ اکبر کبھی. حضرت انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطے کو سمجھا کہ نصارے کے ضابطے کو عیاسیوں کی زندگیاں گزارتے، غیروں کی مشابہت پر پڑھ کے غیروں کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. حضور فرماتے جو جس کی مصاحبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہو. اللہ ہم اس قربانی کے ایام کے اندر کاش ان قربانیوں کے بھیتر میں جو حقیقی قربانی ہے، یہ بھی حقیقی قربانی، وہ نفس کی خواہشات ہے، اس پہ جا کر ہمارے نفس کو یعنی ذات کو اللہ قبول فرما دے. الحمدللہ. یاد رکھیے اس کی راہ میں قربانی دینے والا ضائع نہیں جاتا، اور اس کی راہ میں قربانی نہ دینے والا ہی ضائع جاتا ہے. محبوب وہ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں. ہر اللہ والا قربانی دے کے بنا خدائے پاک کی قسم کھا کے. انبیاؤں کو قربانی دینی پڑی. ہمارے آقا آخر زمان نبی سید الکریم سب سے بڑی قربانی ہے. اس کا تذکرہ کیا جائے تو خدا جانے کتنے مہینے نکل جائے، ہمیں کہاں آ رہی ہے. لیکن میں اپنی ذات کی اور آپ کی گوشت کی طرف نہ جائیے، اپنے گوشت کی طرف جائیے. اس گوشت کو کیسے پالا ہے؟ آنکھیں دیکھتی اس کی پھوٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. دیکھ دوست تیری آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو تجھے کیسے اللہ قبول کریں گے؟ کان کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، تو نے کانوں سے گرتے ہیں، ظلم تو نہیں سنا. تو اپنی ذات کی طرف تو آ. یہ سب جانور کی طرف متوجہ کر کے تجھے کہاں لے جانا کہ تیری ذات کی طرف؟ تو پیر کا لنگڑا تو نہیں ہے جانور، کہ یہ انسان اللہ کی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پہ تو نہیں چلتا. تم قربانی کی اپنی طرف نہیں لیتا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان نبی ہیں، اور یہ ضابطہ اللہ کا ہے. جیسا اللہ اس کی شان ایسی اس کی ضابطے کی شان. تو بتا اس میں کتنی حقیقتیں پنہا ہوگی. دعا کیجیے میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا کروں. اللہ نفس کا بندہ نہ بنا، تیرا بندہ بنا لے. شیطان کے سر سے بچا، نفس کے قید سے بچا، ماحول کی خرابیوں سے بچا. اور اللہ تو ہمیں قبول فرما. درود شریف پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج 5 منٹ اوپر چڑھ گئی ہیں. اللہ اس جھکتے کو قبول فرمائے. آواز الف با تا سا
آزمائش آواز الف با تا ثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.